بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو دو حکم دے رہے ہیں۔ یہ جو دو حکم دیے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، جیسا کہ گزشتہ آیات میں بات آئی تھی کہ پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر تقریباً 17 مہینوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ یہ عارضی حکم تھا، چند دنوں کے لیے حکم تھا۔ پھر اس کے بعد 17 مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ قبلے کی تبدیلی کا جب حکم آیا تو طرح طرح کے اعتراضات مسلمانوں پر کفار بھی کر رہے تھے اور یہود بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ جو حکم آیا ہے ہماری طرف سے حکم آیا ہے۔ ہم چاہے اللہ نے کہا قل للہ المشرق والمغرب، آپ کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، ہم جس طرف چاہیں رخ کرنے کا حکم دیں، ہم چاہیں تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں، ہم چاہیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیں، ہمارے حکم کے آپ تابع ہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں پر اس کا اثر تھا، مسلمان پریشان تھے۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد بھی، اللہ تعالیٰ کا جواب آنے کے بعد بھی یہود اور مشرکین اعتراض کر ہی رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کے اندر جو نڈھال آ گیا تھا، اعتراضات سن سن کر جو غم تھا، جو پریشانی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ مسلمانوں ان کی طرف سے اعتراضات ہو رہے ہیں، یہود کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، تم دیکھو مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ دو ہتھیار تم کو ہم دے رہے ہیں، صبر کا اور نماز کا۔ ان دو ہتھیاروں کے ذریعے سے تم اپنے غم کو سنبھالو، اپنے غم کو ختم کرو، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم مدد چاہو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ صبر کا معنی ہے نفس کو روکے رکھنا، نفس کو قابو میں رکھنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ صبر کا معنی ہے نفس کو روکنا، نفس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہ صبر کا معنی ہے۔ شریعت کے اندر اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے نفس کو گناہوں سے روکنا، نفس تقاضا کرتا ہے گناہوں کا، نفس تقاضا کرتا ہے معصیت کا، نفس تقاضا کرتا ہے گناہوں کی طرف مائل ہونے کا، اس وقت نفس کو روکے رکھنا، نفس کو قابو میں رکھنا، یہ صبر کا ایک حصہ ہے، صبر کا ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ ہے صبر کا نفس کو اطاعت پہ جمانا، اطاعت فرما برداری پہ روکے رکھنا، نفس کو اللہ کے احکامات پر روکے رکھنا، یہ صبر کا دوسرا حصہ ہے۔ صبر کا تیسرا حصہ ہے، تیسرا شعبہ ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس وقت نفس کو قابو میں رکھنا، نفس کو اللہ کے
شکوے کی طرف مائل نہ ہونے دینا. مصیبت آ گئی تو شکوے کرنا شروع کر دیا, شکایت کرنا شروع کر دیا. نفس کو اس سے روکے رکھنا کہ شکایت نہ کی جائے, شکوہ نہ کیا جائے, اس کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے, صبر کیا جائے, نفس کو قابو میں رکھا جائے. یہ صبر کے تین شعبے ہیں, تین حصے ہیں. جو آدمی ان تینوں پہ عمل کرتا ہے وہ شخص ہے صبر کرنے والا. کوئی مصیبت آ گئی, صبر کر لیا, بے صبری نہیں کیا, شکوہ نہیں کیا, شکایت نہیں کیا, تو صبر کے ایک حصے پہ عمل کر رہا ہے. اور وہ شخص جو نفس کو اطاعت پہ جما رہا ہے, فرما برداری پہ جما رہا ہے, اللہ کے احکامات پہ جما رہا ہے, یہ صبر کے ایک حصے پہ عمل کر رہا ہے. اور جو شخص نفس کو گناہوں سے روک کر نفس کو قابو میں کر رہا ہے وہ صبر کے ایک حصے پہ عمل کر رہا ہے. جو شخص ان تینوں پہ عمل کرتا ہے, نفس کو گناہوں سے روکتا ہے, گناہوں کی طرف مائل ہونے سے اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے, اور نفس کو اطاعتوں پہ جماتا ہے, اللہ کی فرما برداری پہ, اللہ کی عبادت پہ جماتا ہے, اور کوئی مصیبت پیش آ گئی, کوئی پریشانی پیش آ گئی, شکوہ نہیں کرتا, شکایت نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے سمجھ کر اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے. ان تینوں شعبوں پر جو عمل کرتا ہے وہ شخص حقیقت میں صابر ہے, صبر کرنے والا ہے. پھر جب صبر کیا جائے, ان تینوں شعبوں پر عمل کیا جائے, حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی اعلان کرے گا, صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے. ان تینوں شعبوں پر عمل کرنے والے, صبر کے تینوں قسموں پر عمل کرنے والے کھڑے ہوں گے. وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. جنت میں داخل ہونے کے لیے جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے تم کون لوگ ہو, کہاں جا رہے ہو؟ یہ لوگ کہیں گے ہم صبر کرنے والے تھے, ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو بچہ ابھی تو حساب بھی نہیں ہوا, تم کیسے بلا حساب کے جنت میں داخل ہو رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم صبر کرنے والے تھے. تو کہیں گے اچھا, تم صبر کرنے والوں کا بدلہ تو یہی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, صبر کرنے والوں کو بلا حساب کے بدلہ عطا فرمائیں گے, بغیر حساب کے بدلہ دیں گے اور پورا بدلہ عطا فرمائیں گے. تو صبر کے تینوں شعبوں پر عمل کرنے والا حقیقت میں صبر کرنے والا ہے. اللہ ہم سب کو دو قسم کے جو صبر ہیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو تیسری قسم کا صبر ہے اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے, پریشانیوں سے بچائے, آ جائیں تو اس پر بھی صبر کریں, اللہ اس کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز جس کا حکم اس کے اندر دیا گیا نماز کا. نماز صبر کے اندر داخل تھی. جب صبر کی ہم نے جو قسمیں بیان کی ہیں, صبر کی پہلی قسم تھی نفس کو گناہوں سے روکے رکھنا, اور دوسری قسم تھی اطاعتوں پہ جمانا, فرما برداری پہ جمانا, عبادت پہ جمانا اپنے آپ کو. یہ صبر کا ایک دوسرا حصہ تھا, دوسرا شعبہ تھا. اس دوسرے شعبے کے اندر نماز بھی داخل ہے, لیکن پھر اللہ نے دوبارہ ذکر اس کا کیا چونکہ عبادتوں کے اندر اہم عبادت نماز ہے. سب سے اہم عبادت, سب سے اہم اطاعت, سب سے بڑی فرما برداری اللہ کی نماز ہے. اس لیے اللہ نے نماز کو اہمیت کے پیش نظر, اہمیت کی وجہ سے اس کو علیحدہ ذکر فرمایا. اور اس پر بھی ہم نگاہ ڈالیں, نماز کا جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا وہ کس موقع پہ عطا فرمایا تھا, کس وقت عطا فرمایا تھا؟ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے معراج سے واپسی کے موقع پر نماز کا تحفہ دیا. اور معراج کب ہوئی تھی, معراج پہ کس وقت اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا؟ روایات میں ہے, علماء نے بیان فرمایا جب طائف کا واقعہ پیش آیا, حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار نے حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو لہو لہان کر دیا, ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. جیسا کہ ہم واقعہ جانتے ہیں, طائف کے سفر کا واقعہ, جب رسول اللہ تشریف لے گئے تھے, دعوت دی تھی, طرح طرح کے تانے دیے تھے, طرح طرح کی باتیں کہی تھیں, پھر اوباشوں کو, غنڈوں کو, لفنگوں کو, لچوں کو پیچھے لگا دیا تھا رسول اللہ کے. وہ پتھر مار مار کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم کو لہو لہان کر دیا تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو زخم لگے تھے, جو خون بہا تھا, جو خون نکلا تھا, اس کو تو لوگ جانتے ہیں, لیکن دل پر جو زخم لگا تھا, دل کو جو چوٹ آئی تھی, اس کو تو کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طائف کے کچھ مہینے گزرنے کے بعد, طائف کے واقعے کے کچھ مہینے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو
معراج پہ بلایا۔ اے محبوب، جسم پر جو زخم لگا تھا لوگوں نے اس کو دیکھ لیا، اس کا وہ زخم ختم ہو گیا، وہ دور ہو گیا، لیکن آپ کے دل پر جو چوٹ آئی ہے، آپ کے دل پہ جو زخم لگا ہے، اس کو تو میں جانتا ہوں کہ کتنا ہرا زخم آیا ہے، کتنا بڑا زخم آپ کو لگا ہے۔ اس زخم کو میں پر کروں گا، اس زخم کو میں دور کروں گا۔ آؤ میرے پاس، باتیں کریں، معیت ہو، کچھ سیر کرائیں ہم جنت کا، دیکھیں جنت کا سیر کرائیں گے، جہنم بتائیں گے، نافرمانوں کا یہ انجام ہے، فرما برداروں کا یہ انجام ہے، یہ انجام آپ کو ملنے والا ہے، آپ کو بڑے بڑے مقامات ملنے والے ہیں۔ آؤ ان مقامات کو دیکھ کر اپنے دل کے زخم کو پر کرو، اپنے دل کے زخم کو دور کرو، اپنے دل کے اندر جو زخم آیا تھا، جو تکلیف آئی تھی، اس کو ختم کرو۔ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بلایا۔ جب کوئی آدمی، بڑا آدمی اپنے گھر پہ بلاتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ دے کے بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا، محبوب لے جاؤ، تم معراج پہ آ گئے تھے، یہ تحفہ ہے نماز کا، لے جاؤ۔ جو نماز پڑھے گا، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو پڑھے گا گویا وہ معراج پہ آ رہا ہے، وہ ہم سے ملاقات کر رہا ہے، ہماری معیت میں آ رہا ہے، ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ تو گویا نماز میں جو آدمی کھڑا ہوتا ہے، گویا وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اپنے حالات سنا رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کر کے، اللہ کی تعریف بیان کر کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ جمائے رکھنا، جس طرح آپ نے نماز پڑھنے کی ہدایت عطا فرمائی، آپ کے روبرو کھڑے ہونے کی ہدایت عطا فرمائی۔ رب کریم ہم کو اس ہدایت پہ ہمیشہ جمائے رکھنا، باقی رکھنا۔ تو نماز مومنین کی معراج ہے۔ نماز اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ گویا نماز کے اندر آدمی جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے روبرو کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی معیت میں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز، اگر نماز ہو واقعتاً، اگر نماز واقعتاً نماز ہو، ہم نماز میں کھڑے ہو کر ہمارا تصور، ہمارا خیال، ہمارا جذبہ سب کا سب اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، ڈوبا ہوا ہو، پھر ہم ہاتھ اٹھائیں نماز کے بعد، تو پھر اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی۔ ہم ہاتھ اٹھائیں، ہم زبان سے کلمات نکالیں، دعا کے کلمات نکالیں، دعا کریں، پھر ہماری مصیبتیں ٹلتی چلی جائیں گی، ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ یہی نماز تھی جو صحابہ کرام کی تھی۔ اس نماز سے صحابہ کرام کام بنا لیا کرتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جایا کرتی تھیں، ان کو نماز کے اندر لطف آیا کرتا تھا، مزہ آیا کرتا تھا۔ ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے رات گزار دیا کرتے تھے، ایک ایک سجدہ گھنٹوں گھنٹوں کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو لطف آتا تھا، مزہ آتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ میں شہنشاہ کے دربار میں کھڑا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرمائے، نماز کے اندر لطف آئے، ہم کھڑے ہوں تو اللہ کے در پہ یہ خیال ہو، تصور ہو کہ ہم شہنشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ہم نماز ادا کرنے والے بنے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمیں توفیق دے، ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ایسی نماز کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت آئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کے ذریعے مدد چاہو، تم صبر سے کام لو۔ پھر اللہ کہتے ہیں تم صبر کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب کسی کو کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت میں، پریشانی کے وقت میں پریشانی کو دور کرنے والا کوئی شخص آ جائے، پریشانی کو دور کرنے والا کوئی شخص آ جائے تو اس وقت کتنی ہمت آتی ہے، کتنی امید بن جاتی ہے۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے، اس وقت پولیس آ گئی بچانے کے لیے تو آدمی کو ہمت آ جاتی ہے۔ مصیبت کا موقع تھا، کوئی اور شخص آ گیا، کوئی فوج آ گئی، کوئی اور شخص آ گیا تو یہ آدمی کے اندر امید آ جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، سارے افسروں سے، سارے حاکموں سے، سارے دولت والوں سے، سارے کام بنانے والوں سے میں بڑا ہوں، تم صبر کرو، میری معیت تمہارے ساتھ، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو پھر ہمت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، گویا مجھے اور آپ کو اس وقت ان حالات کے اندر، جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم صبر سے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہیں، نماز کے ذریعے مدد چاہیں، صبر کے ذریعے مدد چاہیں۔ جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو، بڑی سی بڑی پریشانی آ جائے، ہم خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ وضو بنائیں اور اللہ کے در پہ کھڑے ہو جائیں، خوب روئیں اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے اپنے حاجات پیش کریں، یقیناً تسلی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی نماز اور حقیقی صبر کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی معیت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ پیارے اللہ، ہم آپ کے کچھ عاجز و مسکین کمزور بندے آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں، آپ کے پاکیزہ کلام کو پڑھا، سمجھا، سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ اللہ آپ بڑے، آپ کا کلام بڑا، آپ پاکیزہ، آپ کا کلام پاکیزہ، ہم گندے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے نگاہیں گندی، ہمارے دل گندے، ہمارے جذبات گندے، ہمارے احساسات گندے، ہمارا سارا وجود گندا، گندے وجود کے ساتھ آپ کے در پہ آئے ہیں۔ اللہ ہم گندے رہنا نہیں چاہتے، پاک ہونا چاہتے ہیں، پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، ہماری زبانوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے جذبات کو پاک کر دیجئے، ہمارے احساسات کو پاک کر دیجئے، ہماری نیتوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے گندے سارے وجود کو پاک کر دیجئے۔ چھوٹا سا بچہ گھر میں گندا ہو جائے، ماں دیکھتی ہے تو خاموش نہیں رہتی، لپک کے اس کو اٹھاتی ہے، صاف ستھرا کرتی ہے، پاک صاف کپڑے پہناتی ہے، اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ ہم آپ کے بندے گندے ہو گئے ہیں، آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اللہ آپ اپنی رحمت کے ہاتھ بڑھائیے، ہمیں عافیت کے ساتھ صاف کر دیجئے، پاک کر دیجئے۔ اللہ تقوی کا پاکیزہ لباس پہنا دیجئے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیجئے، اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیجئے۔ ہمیں بھی پوری امت پر رحم فرمائیے، ہم پہ بھی رحم فرمائیے، پوری امت مسلمہ پہ رحم فرمائیے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں، ہر ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرمائیے، سب کے کاروبار، گھر بار کی حفاظت فرمائیے، سب کے کارخانوں اور فیکٹریوں کی حفاظت فرمائیے، سب کی عزتوں اور عصمتوں کی حفاظت فرمائیے۔ ہر مسلمان کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ اللہ آپ کے احکامات پہ سچے معنوں میں، حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا بنا دیجئے۔ حقیقی نماز کی دولت دے دیجئے، اے اللہ حقیقی نماز کی دولت دے دیجئے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ دنیا بھر میں جتنے غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان کی دولت دے دیجئے، ان سب کو ایمان کی دولت دے دیجئے۔ اللہ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اے اللہ وہ بھی آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، انہیں بھی ایمان دے دیجئے۔ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیجئے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے دیجئے، ہدایت دے دیجئے، ایمان دے دیجئے۔ اللہ ہمارے ملک کے اندر جو ظالم طاقتیں مظلوموں پر، مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں انہیں ہدایت دے دیجئے، انہیں ہدایت دے دیجئے، انہیں ہدایت دے دیجئے۔ اللہ ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو، ان کے مقدر میں ہدایت نہ ہو۔ آپ اپنی زمین کو ظالموں سے پاک کر دیجئے، اپنی زمین کو ظالموں سے پاک کر دیجئے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، مظلوموں کی نصرت فرمائیے۔ اللہ مظلوموں کا آپ سہارا بن جائیے، مظلوموں کا آپ سہارا بن جائیے۔ اللہ دنیا بھر میں جتنے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، مساجد ہیں، دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں، دینی جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں اور ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرمائیے، سب میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، سب میں خدمت کرنے والوں کو عافیت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیے۔ اللہ ان سب دینی شعبوں کا، دینی اداروں کا جو حضرات تعاون کرتے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، ان سب کو، ان سب کی نسلوں کو اے اللہ دونوں جہاں کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ جو مانگا دے دیجئے، مانگنا نہیں آتا بن مانگے دے دیجئے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دے دیجئے۔ اللہ جب بھی مانگیں آپ سے مانگیں، بار بار آپ سے مانگتے رہیں، آپ کے در کے خصوصی فقیر بن جائیں، ایسے فیصلے فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعطنا ووالدينا واساتذتنا ومشايخنا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وخدامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ چھوٹا بڑا نہیں کیا کیسا کرنا